پھر اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی منشا کے مطابق ان کو دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ جیسے سمندر میں سوئی ڈبو دی جاتی ہے، سوئی کے باہر نکالنے پہ سمندر کے پانی میں کمی آ جاتی ہے۔ اس کائنات میں اللہ تعالی کی سب سے کامل تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ فرمایا اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اے اللہ، میں تیری تعریف کر ہی نہیں سکتا، تو ایسا ہے جیسا کہ تو نے اپنی تعریف خود کی ہے۔ اور اللہ نے اپنی تعریف کیسے کی ہے؟ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، روئے زمین پہ جتنے درخت ہیں سارے کے سارے قلم بن جائیں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور یہ 7 سمندر اسی کی طرح اور 7 سمندر ملا دیے جائیں اور سیاہی بن جائے، پھر یہ قلم لکھتے لکھتے گھس جائیں گے، یہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالی کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی تعریف کی جائے وہ تمام تر تعریفیں، تمام تر محامد اللہ کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کی ذات اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی بلند ہے۔ اس عظیم ذات تک پہنچنے کے لیے بندوں کے پاس صرف اور صرف ایک راستہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کر لیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنی طرف آنے کے لیے عاجزی کے سوا کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک راستہ ہے جس پہ چل کے بندہ اللہ تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ عاجزی کا راستہ ہے۔ اور یہ اللہ کی شان کہ بندہ جس قدر پستی اختیار کرتا ہے، اللہ اسی کے بقدر اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انسان کی پوری زندگی میں یا ہر وقت کی حالت میں بندہ جو سب سے زیادہ عاجزی کی کیفیت میں ہوتا ہے وہ نماز کی کیفیت ہوتی ہے، اور نماز میں بھی سب سے زیادہ عاجزی سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ جتنا بندہ پستی کی طرف جاتا ہے اللہ اتنا ہی اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ رب کا مقرب بن جائے، اس کو عظمت ملے، اس کو رفعت ملے۔ یہ عظمتیں اور یہ بلندیاں ان کو ملتی ہیں جو اپنے آپ کو پست کر دیتے ہیں، تواضع اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ خود ہی اپنے لیے بلندی چاہتا ہے، خود ہی اپنے لیے تعلی اور رفعت چاہتا ہے، تو پھر ایسے بندے کو اللہ تعالی عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے
کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ بڑائی یہ تو میری چادر ہے، عظمت یہ تو میری ازار ہے۔ اب جو بندہ بڑا بننا چاہتا ہے گویا کہ مجھ سے میری چادر چھیننا چاہتا ہے، اور جو بندہ مجھ سے میری چادر میری ازار چھیننے کی کوشش کرتا ہے تو قسمتہ میں اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالی کبھی بھی کسی بندے کی کبریائی، کسی بندے کی عظمت کو گوارا نہیں کرتا۔ عظمت اور کبریائی اس عظیم ذات کو سجدی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ بلندی عطا کرتا ہے، یہ خدائی قانون ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کر لی اللہ نے اس کو بلندی عطا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آپ کے نرم و نازک بدن کو لہو لہان کیا گیا، جوتے مبارک خون سے بھر گئے، مجبوراً ایک باغ میں پناہ لینی پڑ گئی۔ باغ میں پناہ لے کے اپنے اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ تیرے دین کی خاطر میرے ساتھ یہ ہو گیا، اللہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا، میں نے اتنی قربانی دی، نہیں یہ بات نہیں کی۔ کہنے لگے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے قبضہ قدرت میں ہے، عدل فی قضاؤک، آپ میرے بارے میں جو فیصلہ کریں گے وہ انصاف پر مبنی ہوگا۔ میرے اللہ آپ مجھے کن کے حوالے کرتے ہیں؟ کیا مجھے دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں جو میرے ساتھ ترشروئی کرتے ہیں؟ کیا آپ مجھے ناقدروں کے حوالے کرتے ہیں جو میری قدر نہیں جانتے؟ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے، مجھے پوری دنیا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اس وقت تک تجھے منانا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے۔ عاجزی کے انتہا ہے، اللہ اگر تو ناراض ہے تو تجھے منانا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی وادی میں عاجزی کے انتہا کر دی، واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلا لیا اور بلندیوں کی انتہا کر دی۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کی اللہ نے اس کو بلندی عطا کی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندے کو کچھ کمالات، کچھ صفات یا کچھ نعمتیں عطا کرتا ہے، تو بعض لوگ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کو اپنا ذاتی کمال سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ یاد نہیں ہوتا کہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ جو کچھ ہے یہ میرے رب کی عطا ہے۔ بھول جاتے ہیں، مال پیسہ مل جاتا ہے، معاشرے میں کوئی مقام اور عزت مل گئی، تھوڑا سا بندہ دو چار لفظ لکھ پڑ گیا، یا تھوڑی سی شہرت مل گئی، دو چار بندے اس کے آگے پیچھے چلنے والے بن گئے، بس پھر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرا اپنا ذاتی ہے، اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اور یہ بندے کی نادانی اور کمزوری ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جب پلک جھپکنے میں ملکہ بلقیس کا تخت پیش کیا گیا تو آپ نے فوراً فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے،
یہ نہیں فرمایا میرا کمال ہے، یہ میری اپنی صلاحیت، میرے رب کا فضل ہے۔ اور اس کے بالمقابل قارون کو اللہ نے بہت مال پیسہ دیا ہوا تھا، اتنا مال کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے پہلوانوں کی ایک جماعت چاہیے ہوتی تھی۔ وَإِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اتنا مال پیسہ۔ اور قارون کہتا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میری اپنی صلاحیت کا نتیجہ ہے، مجھے میرے پاس کاروبار کرنے کی صلاحیت ہے، میرے پاس بڑا تجربہ ہے، یہ میرا ذاتی کمال ہے۔ تو قارون نے اس مال پیسے کو ذاتی کمال سمجھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی عظمت اور مرتبے کو اللہ کا فضل قرار دیا۔ یہی اصل بندگی ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالی ہم سب کو بلندی عطا کر دے، صفات عطا کر دے، نعمت عطا کر دے، لیکن پھر مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ تمام تر کمالات، تمام تر خوبیوں کے باوجود، تمام تر نعمتوں کے باوجود بندے کو اپنی اصل اوقات یاد رہیں کہ میری کیا حیثیت ہے۔ محمود غزنوی ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک غلام تھا جس کا نام ایاز تھا۔ ایاز تھا تو غلام، لیکن اپنی سمجھداری اور دانائی کی وجہ سے اس کا مرتبہ وزیروں اور مشیروں کے برابر تھا۔ تو وزیروں کو یہ بات ناگوار ہوتی تھی کہ ایک عام بندہ بلکہ ایک غلام بھی ہمارے ساتھ برابر کی کرسیوں پر بیٹھا ہوتا ہے۔ چنانچہ وزیر کئی مرتبہ ایاز کے خلاف منصوبے بناتے تھے تاکہ بادشاہ کی نگاہوں میں اس کا مرتبہ گھٹا دیا جائے۔ بادشاہ بھی ان کی باتیں سنتا تھا اور پھر صورتحال وزیروں کے سامنے بھی واضح کرتا تھا کہ میں نے ایاز کو جو مقام دیا ہے وہ اس کا حق رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک دن ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ تو ایاز پر بہت اعتماد کرتے ہیں، اپنے خزانوں کی چابیاں اس کے حوالے کی ہوئی ہیں، لیکن وہ تو بہت خطرناک بندہ ہے، وہ آپ کے خزانے میں سے قیمتی ہیرے جواہرات اکٹھے کرتا ہے، آپ کے محل میں ایک الماری ہے جو اپنے لیے خاص کر رکھی ہے، اس میں وہ سارے جمع کرتا ہے اور اس کو ہر وقت تالا لگائے رکھتا ہے، کسی کو چابی نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز کو میں بہت پہلے سے جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اگلے وزیر نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، اس کی بات میں وزن ہے، ہم نے بھی سنا ہے کہ ایاز ایسا ہی کر رہا ہے۔ اگلے وزیر نے بھی کہہ دیا تو بادشاہ نے کہا چلو پتہ کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے ایاز کو بلوایا، ایاز سے کہا کہ ایاز، سنا یہ ہے کہ آپ نے میرے محل میں اپنے لیے ایک الماری خاص کر رکھی ہے۔ جی ہاں، ایک الماری خاص ہے۔ سنا یہ ہے کہ آپ اس کو تالا لگائے رکھتے ہیں۔ جی ہاں، میں تالا لگائے رکھتا ہوں۔ سنا یہ ہے کہ آپ کسی کو اس کی چابی نہیں دیتے۔ جی ہاں، میں کسی کو چابی نہیں دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ چابی دے دو۔ ایاز نے چابی پکڑا دی۔ بادشاہ نے ایک اور ملازم سے کہا کہ جاؤ اور اس الماری میں جو کچھ ہے وہ سارا کچھ لے آؤ۔ وہ ملازم چلا گیا، الماری میں جو کچھ تھا سارا کچھ ایک کپڑے میں لپیٹ کے لے کے آ گیا۔ جب بادشاہ کے سامنے میز کے اوپر رکھا، بادشاہ نے جب کپڑا ہٹایا تو اندر دیکھا کہ ایک جوڑا کپڑے بہت پرانے، پھٹے ہوئے، میلے کچیلے، بدبودار، ایک جوڑا جوتے پھٹے پرانے گندے۔ اب بادشاہ حیران رہ گیا کہ یہ ایک جوڑا کپڑے اور ایک جوڑا جوتے اور اتنے گندے بدبودار۔ ایاز کو کہا کہ ایاز یہ کیا ہے؟ ایاز نے کہا جو آپ دیکھ رہے ہیں وہی کچھ ہے۔ تو ایاز یہ کچھ بھی الماری میں رکھنے کے قابل ہے؟
اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اس وقت غلام ہونے کے باوجود وزیروں کے برابر بیٹھتا ہوں، مجھے یہ مرتبہ آپ نے دیا ہے، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب مجھے پچھلا مالک بازار میں بیچ رہا تھا جانوروں کی طرح، اس وقت آپ نے مجھے خریدا تھا، مجھے اپنے دربار میں لے آئے تھے، اور جس دن آپ مجھے اپنے دربار میں لے کے آئے تھے اس دن میں نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور میں نے یہ جوتے پہنے ہوئے تھے، میں نے یہ دونوں چیزیں اس لیے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہیں۔ میں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے الماری کھولتا ہوں، وہ پرانے کپڑے دیکھتا ہوں، پرانے جوتے دیکھتا ہوں، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کے یہ کہتا ہوں، ایاز قدر خویش بے شناس، ایاز اپنی اوقات کو یاد رکھو، اپنا مرتبہ پہچان لو، یہ تیری اصل حیثیت ہے۔ تو وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے، اللہ کی دیے ہوئے کمالات کی وجہ سے کبھی اپنے آپ کو بھول نہ جائیں، کبھی نشہ نہ چڑھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ مال پیسہ آ گیا تو نشہ چڑھ جاتا ہے، تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے منصب مل گیا، کوئی اچھے پوسٹ پر ملازمت مل گئی تو اس کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے، کسی نے 2-4 لفظ پڑھ لیے، تعلیم حاصل کر لی، اس کا اپنا نشہ ہوتا ہے، کسی کو اللہ نے خوبصورتی دی ہے، گوری چمڑی ہے تو اس کا اپنا نشہ ہے۔ یہ ان چیزوں کے نشے ہوتے ہیں، اور یہ نشے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ وہی لوگ سمجھدار ہوتے ہیں جو اپنی اوقات کو یاد رکھیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہی بات سمجھائی ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، دیکھ لے انسان کس چیز سے پیدا ہو چکا ہے۔ جب بندہ تصور کرتا ہے وہ ناپاک پانی کا قطرہ، بدبودار پانی، اس سے یہ انسان بنا ہے، پھر یہ انسان بھی بڑا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ والے بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ، اپنے مریدین کو ایک مرتبہ فرمانے لگے، فقیرو، مریدین کو فقیروں کے لفظ سے پکارتے تھے، فقیرو، پھر چپ ہو گئے، پھر فرمایا فقیرو، پھر چپ ہو گئے۔ مریدین سوچ رہے تھے کہ شیخ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمایا فقیرو، پھر فرمایا کہ فقیرو، گزشتہ رات میرے پیٹ میں گندی ہوا جمع ہو گئی اور وہ ہوا نکل نہیں رہی تھی، کوشش کے باوجود وہ ہوا خارج نہیں ہوئی، چنانچہ میرے پیٹ میں شدید درد شروع ہو گیا، اور میں تو درد کی وجہ سے زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے لگا، پھر وہ ہوا خارج ہو گئی، میں نے سکون کا سانس لیا۔ اب مریدین سوچنے لگے کہ اب یہ بات بھی لوگوں کو بتانے کی ہے۔ پھر فرمایا فقیرو، جو بندہ اپنے پیٹ سے گندی ہوا خارج کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، کیا وہ بھی بڑا بول سکتا ہے؟ اس کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے؟ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ بندہ اتنا اپنی اوقات سے غافل ہو جاتا ہے، جب بیٹھ جاتا ہے تو اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، لہجے میں فرعونیت ہوتی ہے اور خدائی جھنکار شامل ہوتی ہے لہجے کے اندر، حالانکہ اصل حقیقت انسان کی یہ ہے۔ خدا نہ خواستہ پیشاب بند ہو جاتا ہے تو پیشاب کے بعد بندے کا کیا حال ہوتا؟ میں نے ایک بندے کو دیکھا، توبہ میرے اللہ، پیشاب رک گیا تھا، بیچارے کا اتنا برا حال تھا، رک جائے تو پھر بھی بندے کا برا حال ہوتا ہے، پیشاب آ جائے اور کوئی کرنے کی جگہ نہ ہو تو اس وقت بندے کا برا حال ہوتا ہے۔ نہ بندہ روکنے پر قادر ہے نہ کرنے پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، عظمت اور کبریائی اللہ کو سجتی ہے، بندے کو بندگی زیبا ہے، عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور جب ہم عاجزی اختیار کرتے ہیں پھر بلندی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر وہ ایسے دروازے بندے پر کھول دیتا ہے کہ دنیا اس بلندی کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں،
میں خود بلندی پہ چڑھ جاؤں گا تو لوگوں کو بڑا محسوس ہوں گا، میں اپنے آپ کو خود بلند کر کے بڑا نظر آؤں گا لوگوں کو، تو یہ بات غلط ہے۔ ہمارے حضرت جی نے ایک مرتبہ ایک مثال سے بات سمجھائی کہ آپ لوگ دیکھیں، ایک آدمی پہاڑ پہ چڑھ جائے اور پہاڑ کے دامن کی طرف دیکھے، پہاڑ کے دامن میں جو لوگ ہوتے ہیں تو اس کو وہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں پہاڑ کے دامن میں چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، لیکن نیچے والے جب اوپر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں او دیکھو پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹا سا بندہ کھڑا ہے، ان کو بھی یہ بڑا نظر نہیں آتا۔ تو جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تعلی اختیار کر کے، میں بلندی اختیار کر کے لوگوں کو بڑا نظر آؤں گا، یہ اس کی بھول ہے۔ جو بندہ قصدن بلندی اختیار کر لیتا ہے اتنا ہی وہ چھوٹا نظر آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، فرضی واقعہ ہے، کوئی حقیقی نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے کے لیے بہت مناسب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک مرتبہ شاہی جھنڈا اور شاہی پردے کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شاہی جھنڈا جس کو بادشاہ ہر وقت ساتھ لیے پھرتا تھا، اور شاہی پردہ جو بادشاہ کے دروازے پہ لٹکا ہوا تھا۔ تو جھنڈے نے کہا کہ پردے، بادشاہ جب سفر پہ جاتا ہے تو مجھے ساتھ لے کے جاتا ہے، سفر کی مشقتیں میں برداشت کرتا ہوں، گرمی سردی مجھ پہ گزرتی ہے، میدان جنگ کی مٹی اور غبار مجھ پہ پڑتی ہے، اور تو آرام سے دروازے پہ لٹکا ہوا ہے، لیکن تجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بادشاہ کی خوبصورت باندیاں، خوبصورت بیویاں تیرے پیچھے چہرہ چھپاتی ہیں۔ مشقت اور مجاہدہ میرے حصے میں، شرف اور اعزاز تیرے حصے میں، جبکہ تو آرام سے لٹکا ہوا ہے۔ تو پردے نے جواب دیا کہ بالکل ایسی بات ہے، شرف اور اعزاز میرے حصے میں، مشقت مجاہدہ تیرے حصے میں، لیکن تو نے کبھی غور کیا ہے کہ تو نے سر کو آسمان پہ اٹھایا ہوا ہے، میں نے اپنا سر چوکھٹ پہ لگایا ہوا ہے، میں نے اپنا سر چوکھٹ پہ لگا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ میرے بھائیو، انسان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کے وہ بڑا بننے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال پیسہ ہے، یہ ہمارا ذاتی تو نہیں ہے، آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ کئی اپنے معاشرے میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا، کروڑوں میں کھیلنے والے اچانک پتہ چل جاتا ہے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور وہ تو اب گھر سے باہر نکل بھی نہیں سکتا، غائب ہو گیا، لوگ بیچارے پیچھے بھاگ رہے ہیں، میرے پیسے کھا گیا، میرے پیسے کھا، نہیں ملتا۔ کروڑوں میں کھیلنے والے اچانک ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ گھر سے نکلنے کے قابل بھی نہیں ہوتے۔ تو اس پیسے پہ بندہ اعتماد کرے اور اس پیسے کی وجہ سے بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے؟ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ضرورت کے بقدر جتنا اللہ تعالیٰ اس میں خیر رکھے اتنا پیسہ ہم میں سے ہر بندے کو دے، لیکن پھر اس پیسے کے نشے کی وجہ سے بندہ اپنی اوقات بھول جائے، یہ پھر انتہائی خطرے کی بات ہے۔ مجھے ایک بندے نے بتایا، وہ اپنے کسی جاننے والے کی بات کر رہا تھا کہ وہ بیرون ملک چلا گیا اور وہاں اس نے کچھ محنت مزدوری کر لی یا کاروبار کر لیا، اس نے پیسے کمائے، اور جب پیسے واپس لے کے آ گیا تو پھر ایک دن دوستوں کے درمیان کہہ رہا تھا کہ اب تو میں نے اتنا کمایا، اگر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی غریب کرنا چاہے تو 2 سالوں میں غریب نہیں کر سکتا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ بندہ اس طرح بات کر سکتا ہے، میں کہتا ہوں ہاں، جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو کر سکتا ہے۔ جب نشہ ہے تو نشے میں تو بندہ کچھ بھی بول سکتا ہے۔ وہ بیچارہ نشے کی حالت میں تھا کہ اگر 2 سال میں اللہ بھی غریب کرنا چاہے تو غریب نہیں کر سکتا۔ تو بندہ بتا رہا تھا کہ پھر ہم نے 6 مہینے کے اندر دیکھ لیا کہ وہ ذاتی مکان بیچ کے کرائے کے مکان میں منتقل ہو گیا۔ ایسے حوادث آئے، ایسے مسائل کا شکار ہو گیا کہ بس 6 مہینے کے اندر ساری جمع پونجی لٹ گئی۔
مال پیسے کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہے. یا کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ علم کا نشہ چڑھ جاتا ہے، علم دین کا ہو، یہ بھی کبھی کبھار بندے کا دماغ خراب کر دیتا ہے. اگر دنیا کا ہو تو پھر تو دماغ خراب ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. میرے بھائیو، ہمارے اسی معاشرے میں دفتروں میں جو افسران بالا ہوتے ہیں، یقین کریں ان کا رویہ کئی مرتبہ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو تو وہ انسان نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس علم پہ آپ ناز کر رہے ہیں یہ بہت پیچیدہ نظام کے اوپر قائم ہے. یہ جو علم ہے نا، یہ دماغ کے اوپر قائم ہے، اور دماغ کا نظام بہت پیچیدہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ سیٹنگ صحیح ہے، ورنہ ایک رگ ادھر سے ادھر ہو جائے پوری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں گے، وہ اس نظام کو ٹھیک نہیں کر سکیں گے. اتنی باریک رگیں کہ آنکھوں سے نظر نہیں آتی، خوردبین کے بغیر نظر نہیں آتی، وہی باریک رگوں کے اوپر ہمارا یہ نظام مبنی اور موقوف ہے. تو اتنا باریک رگوں پر یہ نظام موقوف ہے، ہم اس نظام کے اوپر فخر کرتے ہیں. آج ایک رگ ادھر سے ادھر ہو گئی تو بس پھر بندہ پاگل بن جاتا ہے، پڑھا لکھا بالکل سب کچھ بھول جاتا ہے اور کسی کام کا قابل نہیں ہوتا. تو اس پر ہم کیوں ناز کرتے ہیں؟ کبھی کبھار ہم ناز کرتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ سے. وہ جی میں تو حج بھی کر چکا ہوں، میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں نے تو اللہ کے راستے میں وقت لگایا ہوا ہے، اور میں نے تو اتنے مدرسے بنائے ہیں اور ایسے مسجدیں ہیں، اور یہ میرا کام ہے. میرے بھائیو، اعمال کی وجہ سے کبھی بھی ہم دھوکے میں نہ رہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں نہیں کہ اللہ کے حضور پیش کیے جا سکیں. ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اپنے فضل کے طفیل ہمارے ٹوٹے پوٹے عملوں کو قبول کرے گا، ہم امید رکھتے ہیں، ورنہ یقین سے کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز میری نجات کے لیے ذریعہ بن جائے گی، میرا حج میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، میرے روزے میری بخشش کا باعث بن جائیں گے. کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار کوئی ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا لن ينجي احد منکم عملہ، تم میں سے کسی بندے کو اس کے اعمال نجات نہیں دے سکیں گے. قالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کے اعمال بھی آپ کو نجات نہیں دے سکیں گے؟ قال ولا انا، میرے اعمال بھی مجھے نجات نہیں دے سکیں گے. یہ بخاری شریف کی روایت. الا ان یتغمدنی اللہ بغفرانہ، اللہ تعالیٰ مجھے میری اپنی مغفرت میں ڈھانپ لے تو اور بات ہے، اللہ مغفرت کا معاملہ کرے تو اور بات ہے، ورنہ میرے اعمال بھی میری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتے. تو پہلے تو ہم اعمال پر اس لیے فریفتہ نہ ہوں کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے حضور پیش کیے جا سکیں یا ان اعمال پر اعتماد کیا جا سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اگر ہم کچھ اعمال کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا آخری خاتمہ صحیح ہوگا؟ جبکہ اصل اعتبار تو آخری خاتمے کا ہے. انما العبرۃ للخواتیم، اعتبار تو خاتمے کا ہے. خاتمہ کس کا اچھا ہوگا کس کا برا ہوگا اس کے بارے میں تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ہم کیوں فریفتہ ہوتے ہیں؟ اس وقت میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے حج کیا ہوا ہے، میں روزے رکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. سچی بات یہ ہے کہ جو کچھ اس وقت ہے، داڑھی ہے تو نماز ہے تو اذان ہے تو تلاوت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کے فضل کا نتیجہ ہے. اور اگر اللہ نے اپنے فضل کو روک لیا تو بندہ نفس اور شیطان کے حوالے ہو جاتا ہے، اور پھر نفس و شیطان بندے کے ساتھ ایسے کھیلتے ہیں، اچھے بھلے سمجھدار بندی کی مت ماری جاتی ہے، آخر انجام اس کا خراب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے. لہٰذا ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی ایسی بات کر لیں کہ اللہ ناراض ہو جائے اور بے نیازی کا مظاہرہ کریں. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان جہاد میں تھے. تو ایک بندہ تھا مسلمانوں کی جانب سے
قتال میں شریک تھا اور ایسی بہادری دکھا رہا تھا کہ کوئی بھی کافر جس کا پیچھا کرتا تھا اس کو زندہ نہیں چھوڑتا تھا جب تک کہ اس کو تہ تیغ نہ کرتا. کہتے ہیں کہ سارے مسلمان اس کو دیکھ رہے تھے اور رشک کر رہے تھے. پھر حالت یہ تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سب جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ اللہ کی نبی فنا بندہ اس نے بہت بہادری دکھائی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انہ من اہل النار، سنو وہ تو جہنمی ہے. ہم نے آپس میں کہا کہ اگر یہ بندہ جہنم میں جائے گا تو جنت میں کون جائے گا؟ پھر وہ فرماتے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس بندے کا میں پیچھا کرتا ہوں، اس کا آخر انجام معلوم کرتا ہوں. چنانچہ میں نے اس کا پیچھا شروع کر دیا. جہاں وہ جاتا تھا میں اس کے پیچھے، جب وہ بھاگتا تھا میں پیچھے بھاگتا تھا، جب وہ رکتا تھا تو میں رک جاتا تھا. چنانچہ اس نے اسی طرح قتال کو جاری رکھا. آخرکار کسی کافر نے تلوار سے اس کو زخمی کر دیا. جب وہ زخمی ہو گیا تو زخموں کی تکلیف برداشت نہ کر سکا. اس نے تلوار کا دستہ زمین پہ رکھا، تلوار کی نوک دونوں سینے کے درمیان میں رکھی اور ایسے جھک گیا تلوار کے اوپر تو دونوں کندھوں کے درمیان تلوار پار نکل گئی اور وہ خودکشی کا مرتکب ہو گیا. پھر میں بھاگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. فرمایا اب کیوں گواہی دیتے ہو؟ تو میں نے بتا دیا کہ جس بندے کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وہ تو واقعی خودکشی کا مرتکب ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا بلال کھڑا ہو جا، لوگوں میں 2 اعلان کرنے ہیں. پہلا اعلان تو یہ کرو ان اللہ لا یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر. کئی مرتبہ اللہ تعالی بندے سے دین کا کام لیتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں وہ بندہ فاسق فاجر ہوتا ہے، اللہ اس سے کام لیتا ہے. اور دوسرا اعلان یہ کر دو کہ انما العبرۃ للخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کس کا اچھا ہوا کس کا برا ہوا یہ اللہ کو معلوم ہے، لہٰذا اس وقت کے اعمال پر فریفتہ ہونا کوئی سمجھداری نہیں ہے. کئی مرتبہ حسب نسب کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے ہیں، اور ہم تو فلاں خاندان والے ہیں اور ہم تو فلاں خاندان والے ہیں. میرے بھائیوں، یہ خاندانوں کی تقسیم، یہ برادریوں کی تقسیم، یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہ برادری اس برادری سے بہتر ہے، یہ اس لیے ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، مختلف قبیلوں میں مختلف خاندانوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بس اتنی سی بات ہے. عبداللہ کون سا؟ وہ فلاں برادری والا. عبد الرحمن کون سا؟ وہ فلاں برادری والا. بس یہ اتنی سی بات ہے کہ برادریاں صرف پہچان کے لیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ معزز اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، برادری کی وجہ سے کسی کو حقیر نہ سمجھیں. ہماری برادری اعلیٰ، ان کی برادری ادنا نہیں. کئی مرتبہ فقط ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. خواتین میں یہ بیماری بہت ہوتی ہے کہ فلاں کا رنگ ایسا ہے تو اس کی آنکھیں ایسی ہیں تو اس کا قد ایسا ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو برتر سمجھنا اس حسن کی وجہ سے جو ڈھلتی چھاؤں ہے، بس یہ رہنائی، یہ خوبصورتی اور یہ چمک دمک، یہ صرف چند دن کے بخار کی مار ہے. بس چند دن کا بخار بندے کو ہو جاتا ہے، بس پھر ساری خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. صرف چند دن چیچک کے دانے نمودار ہو جاتے ہیں، خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے. اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اصل اعتبار اعمال کا ہوتا ہے، حسن و جمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اس عظیم پروردگار تک پہنچنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھیں، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں. مخلوق کے خدا کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں.
اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں حقیر ہوں، میں سب سے کم درجے کا ہوں، مخلوق خدا کو کبھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر ہم نے یہ راز پا لیا تو پھر اللہ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ ہاں ایک بات میں اور عرض کروں، یہ مشائخ صوفیاء بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ کئی مرتبہ بندہ ظاہراً عاجزی دکھا رہا ہوتا ہے جبکہ دل میں تکبر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے بات سمجھاؤں۔ یہاں باہر ایک آدمی نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، اور یا بیت الخلاء مسجد کے صاف کرتا ہے، اور اس لیے صاف کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری عاجزی ہے، ورنہ میری شان تو بہت بلند ہے۔ اب اسی کو تکبر کہتے ہیں، حالانکہ وہ جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، وہ بیت الخلاء صاف کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بات ہے کہ یہ تو میں عاجزی کا مظاہرہ کر رہا ہوں، ورنہ میری شان تو بہت بلند ہے۔ گویا کہ وہ لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ یہ عاجزی نہیں ہے کہ بندہ لوگوں کی نظروں میں اپنے آپ کو گرائے، اصل عاجزی یہ ہے کہ بندہ اپنی نظروں میں اپنے آپ کو گرائے، بندہ خود اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو کم درجے کا سمجھے۔ دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو حقیر دکھانا کافی نہیں ہے، خود اپنے دل میں اپنے آپ کو حقیر سمجھنا ضروری ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اگلے آدمی کی جوتیاں سیدھی کرتا ہے، تو جس کی جوتیاں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہ تو اللہ تیری ستاری ہے کہ تو نے میرے عیوب پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ میری تو ایسی کوئی اوقات نہیں ہے کہ لوگ میری جوتیاں سیدھی کریں۔ اب جس کی جوتیاں سیدھی ہو رہی ہوتی ہیں اس میں عاجزی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ تیری ستاری ہے، ورنہ میری کیا اوقات کہ لوگ میری جوتیاں سیدھی کریں۔ اور جو جوتیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے کہ میری تو بڑی بلند شان ہے، یہ تو میری عاجزی ہے کہ میں ان کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں۔ اس لیے مشائخ صوفیاء کے پاس جانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ مشائخ صوفیاء ہی بندے کو سمجھا سکتے ہیں کہ بیماری کہاں ہے، اور یہ بیماری اس کی اصل بنیاد کیا ہے۔ پھر مشائخ صوفیاء اپنی توجہات کے ذریعے یا دعاؤں کے ذریعے یا وعظ نصیحت کے ذریعے بندے کے اوپر حقائق کھول دیتے ہیں کہ برادری کی وجہ سے، مال پیسے کی وجہ سے، علم یا عمل کی وجہ سے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا ہوتا۔ یہ روحانی امراض ہیں۔ ان روحانی امراض کے لیے پھر اللہ والوں کا دامن تھامنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔